اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ نے سانس لی اور فرمایا مجھے یمن سے رحمت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. مجھے یمن سے رحمت کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا حضور بتائیں کہ یمن میں کون ہے جہاں سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا ہے ہم سے محبت کرنے والا. ایک ہے ہم سے محبت کرنے والا، ایک ہمارا عاشق ہے. کہا حضور کو کون ہے، کیسا ہے؟ کہا وہ ایسا ہے لوگ دیکھیں گے تو اس کو پہچانیں گے نہیں، کیونکہ بڑی سادگی کے ساتھ رہتا ہے اور لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس وہ مقام ہے. کل قیامت کے دن اویس کھڑا ہوگا. قبیلہ ربیعہ اور مضر میں جتنی بکریاں ہیں، بکریوں کو جتنے بال ہیں، اس سے زیادہ گناہگاروں کو اللہ بخشش عطا کرے گا تو صرف ایک اویس کی شفاعت پر. سبحان اللہ. لوگ اس کو دھتکار رہے ہیں، اللہ کے پاس تو اس کی قبولیت ہے. وہ مقام ہے کہ اکیلا میرا اویس کھڑا ہو کر اتنی مخلوق کو جہنم سے چھڑانے والا ہوگا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان سے ملاقات کر پائیں گے؟ کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ فرمایا جن سے پوچھا میاں تم تو اویس سے ملاقات نہیں کرو گے، لیکن ہاں مجھے پتا ہے میرا عمر اویس سے ملاقات کرے گا، میرا علی اویس سے ملاقات کرے گا. حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور اس کی کوئی نشانی تو بتاؤ کہ کیسے پہچانے. فرمایا نشانی بتاتا ہوں سنو. اس کا نام اویس ہے، وہ قرن کا رہنے والا ہے، قبیلہ مراد ہے، اور اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، ایک علامت بتاتا ہوں. ان کے ہاتھ پر ایک سفید رنگ کا نشان ہے، اس کو دیکھ کر سمجھ جانا کہ یہی وہ اویس ہے جس کے بارے میں تم سے کہہ رہا. اس کے بعد فرمایا عمر جب تم اویس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام اویس قرنی تک پہنچا دینا. سبحان اللہ. کائنات کا ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کروں، اور کیا اویس قرنی کا مقام ہے کہ سب نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں. فرشتوں کا سلام ان کے پاس آ رہا ہے، رب کا سلام ان کے پاس آ رہا ہے، اور وہ نبی کہتے ہیں میرا سلام اویس قرنی تک پہنچا دیا جائے. وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی محبت کرنے والا ہے تو آتا کیوں نہیں؟ اتنی چاہت ہے تو ملنے کیوں نہیں آتا؟ کہا دو چیزیں ہیں جو اس کو آنے سے روک رہی ہے، ایک غلبہ حال ہے اور دوسرا یہ کہ میری شریعت نے اس کو روک کے رکھا. کیا شریعت بھی عاشق کو معشوق سے ملنے روکتی ہے؟ امتی کو نبی سے ملنے کے لیے روکتی ہے؟ پھر یہ کہ آ جائے تو صحابیت کا درجہ مل جائے. اتنی بڑی سعادت کس چیز نے اویس کو روک کے رکھا ہے؟ فرمایا اویس کی ایک بیوہ ماں بوڑھی ہے، ضعیف ہے، اس کی دونوں آنکھیں جا چکی ہیں نابینا، وہ چل پھر نہیں سکتی، وہ ایک تخت پہ لیٹی ہوئی ہے، اور اس نابینا ضعیف عورت کا اویس کے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. میرا وہ عاشق وہاں پر ایک امتحان میں پھنسا ہوا ہے. وہ اپنی ماں کی خدمت میں بیٹھا ہے، اپنا جسم تو ماں کی بارگاہ میں حاضر رکھا ہے، لیکن دل ہر وقت مدینہ 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 کی صدا لگایا. دل اس کا ہماری طرف ہے، ہاتھ اپنی ماں کی خدمت میں ہے. اور شریعت کہتی ہے کہ ماں کی خدمت کرنا ہے، وہ رکا ہوا ہے. عشق کہتا ہے نبی کے پاس چلا جا، اور شریعت کہتی ہے تم جاؤ گے تو ماں کی خدمت کون کرے گا؟ بس یہ کہ اتنی بات نے اس کو روکا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اگر ماں باپ تم سے راضی ہے تو سمجھو اللہ بھی تم سے راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. عشق تو مدینے کی طرف بلا رہا ہے، وہ ایسا عاشق ہے لمحہ لمحہ ہماری یاد میں تڑپ رہا ہے، لیکن ہماری شریعت کا ایسا پاس و لحاظ ہے. نبی نے فرمایا ہے کہ ماں کی خدمت کرو، اسی لیے اپنے عشق پر شریعت کے پہرے لگا کر بیٹھا ہوا ہے. بس نبی نے فرمایا خدمت کرو، بس خدمت میں بیٹھا ہوا ہے. جس سے میں محبت کرتا ہوں اسی نبی نے حکم دیا ہے، اسی لیے خدمت میں. ایک دن
ماں نے دیکھا کہ بیٹا خدمت کر رہا ہے لیکن آنکھ سے آنسو ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ راتوں کی نیند ہے۔ کہا بیٹے کیا بات ہے، کیوں تو روتا رہتا ہے؟ کیا چیز ہے جو تجھے تڑپاتی رہتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ تو حضرت اویس قرنی نے اب ماں سے کہا اماں جان کیا بتاؤں، میں کسی کو اپنا دل دے بیٹھا ہوں، کسی سے محبت کرتا ہوں۔ کہا ماں نے کیا جس سے تو محبت کرتا ہے دیکھا بھی ہے؟ کہا ماں دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے اس نبی سے محبت کر رہا، دیکھا نہیں ہے۔ کہا ماں نے کہا بیٹے جب صرف سن کے نبی کا اتنا عاشق ہو گیا ہے تو جب دیکھ لے گا تو تیری محبت کی تو معراج ہو جائے گی۔ کہا بیٹے میں اجازت دیتی ہوں، مجھ بوڑھی کی تو آنکھیں نہیں ہیں، اگر میں اپنی آنکھوں سے نبی کا چہرہ نہ دیکھ سکی تو کیا ہوا، میری اولاد تو نبی کے دیدار سے مشرف ہو جائے۔ بیٹا جا میں تجھ کو اجازت دیتی ہوں، جا اپنے نبی سے ملاقات کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں نے اجازت دی، رخت سفر باندھی، لیکن دیکھا پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، ماں بستر پہ ہے، کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ ماں نے کہا بیٹا اویس میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی اور تیری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تجھ کو روکا نہ جائے، لیکن اتنا کرنا بیٹے جا مدینے، حضور علیہ السلام کے دولت خانے پر جانا، حضور گھر پہ ہوں تو ملاقات کر کے آنا، اگر گھر پہ نہ ہو تو ویسے ہی آ جانا۔ عجیب شرط ماں نے لگا دی۔ اب یہ نکلے، کہا بڑی مدتوں کے بعد اب اجازت ملی ہے، تمنا اب پوری ہو رہی ہے، ایک ایک قدم کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ تڑپ تڑپ کر جا رہے ہیں، لیکن جیسا مدینہ قریب آ رہا ہے دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے، خوف ستا رہا ہے کہ کہیں اگر حضور گھر پہ نہ ہو تو کیا ہوگا، یہ عشق کا سفر ہے، یہ آنسوؤں کو موتیوں کی شکل میں سجا سجا کر یہ عاشق جا رہا ہے، اور ایک ہی خوف ہے اگر حضور نہ ملے تو کیا ہوگا۔ لیکن سنو، عشق والے جس منزل پہ ہوتے ہیں ان کا امتحان بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ وہ پہنچے، حضور علیہ السلام کے در اقدس پر دستک دی، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اندر تھی۔ کہا کون ہے؟ کہا ایک فقیر یمن سے آیا ہے، ایک فقیر ہے یمن سے آیا ہے، حضور سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا حضور گھر پر نہیں ہے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، لیکن حال دل سنائے تو کس کو، نہ کوئی آنسو پوچھنے والا نہ اس کا درد دل جاننے والا، اپنی تڑپ بتائے تو کس کو، درد دکھائے تو کس کو، بس خاموش ہو گئے، گویا جسم پورا ان کا شل ہو گیا، اندر ہی اندر آنسو کے گھوٹ پیتے جا رہے ہیں۔ بس اتنا کہا اماں جان اگر حضور آ جائیں تو کہنا ایک ان سے محبت کرنے والا یمن سے آیا تھا، بس یہ آیا تھا، پلٹ کر جا رہے ہیں، لیکن دل میں خیال آ رہا ہے اتنی دور آیا، ایک بار چہرہ دیکھ لوں صحابیت کا مرتبہ مل جائے، صحابیت کا مرتبہ ملنے والا ہے۔ لیکن کہا جس نبی کا صحابی بننا ہے اسی نے تو ماں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، نبی کا حکم بہرحال وہ سمجھتے تھے کہ نبی کا حکم نہیں، زبان نبی کی ہوتی ہے، فرمان خدا کا ہوتا ہے، ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہوگی۔ پلٹ کر واپس چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کون ہے، کس لیے آئے تھے؟ کہا کسی کام سے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد جب اللہ کے حبیب علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے، گھر کو آتے ہی پوچھا عائشہ کیا کوئی گھر کو آئے تھے گھر کو؟ کہا حضور آپ کیا کیسے فرما رہے ہیں، ابھی میں کوئی بولی ہی نہیں، کسی کے بارے میں اطلاع ہی نہیں دی، کیا بات ہے؟ کہا کہ عائشہ کسی عاشق کی بو آ رہی، سبحان اللہ، یہاں مدینے کی گلیوں میں کسی محبت کرنے والا عاشق یہاں سے گزرا ہے، بتاؤ کہ کوئی آیا تھا؟ ہاں کوئی آیا تھا، یمن سے آیا تھا۔ کہا جو یمن سے آیا تھا وہ ہمارا اویس، وہ ہماری محبت میں آیا تھا، اور یہ دیکھو ہم سے محبت کرنے والے صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے نہیں، نبی کی ایسے اطاعت کرتے ہیں، عشق، جذبات، محبت اپنی جگہ ہے، نبی کا فرمان اپنی جگہ ہے، ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے بغیر ہم سے ملاقات کر کے وہ واپس جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ تو واپس چلے، اب حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا 10 سال تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ آئے تھے تو صرف کیا ہوتا دیدار کر کے جاتے تھے، لیکن خدا کو کیا منظور تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک لیا، اس کو حضرت عمر اور حضرت علی کے حوالے کیا، کہا یہ رکھنا، کہا کیا بات ہے؟
کہا کہ جس وقت اویس قرنی سے ملاقات ہو یہ جبہ اویس کو دے دینا. اویس تو نے نبی کو نہیں دیکھا ہے لیکن نبی اپنا لباس تمہارے پاس بھیجتے جا رہے تاکہ تسلی ہو جائے, تسلی ہو جائے. جیسے دھوبی کا بیٹا شہزادی کے کپڑوں کو دیکھ کے تسلی حاصل کر رہا تھا, یہ نبی کے جبہ مبارک کو دیکھ کر تسلی حاصل کریں. آج بھی ہم غلاموں کے لیے یہی تسلی ہے, نبی کو نہ دیکھ سکے, اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے. اگر کئی منہ مبارک کی زیارت کرائی جائے عاشقوں کو ہجوم لگ جاتا ہے. نبی کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا, ان کے بال مبارک کی زیارت کر رہے ہیں, ان کے جبے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں, نسبت رکھنے والی چیز کی زیارت کر رہے ہیں. اسی سے تسلی ہو جائے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال تک ڈھونڈتے رہے کہ کبھی تو وہ آئے گا, کبھی تو وہ آئے گا. اور ڈھونڈتے جاتے کہا اویس نہیں ملا, اویس نہیں ملا. پھر یہ بھی کہتے سنو جب تک اویس ملتا نہیں عمر کو موت آتی بھی نہیں. رضی اللہ عنہ, کیونکہ نبی نے فرمایا عمر اور علی ان سے ملنے والے ہیں. اب چاہے دنیا میں حکومتیں آئے جائے, زلزلے آئے, دنیا زیر و زبر ہو سکتی ہے, آسمان شق ہو جائے, زمین پھٹ جائے, سمندر سوکھ جائے, لیکن عمر اور علی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ ہم دونوں اویس قرنی سے ملاقات نہ کر لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک تم سمجھتے ہو کہ یہ ملاقات کی اطلاع ہے, یہ ملاقات کی اطلاع نہیں, یہ ہماری زندگیوں کی ضمانت اللہ کے حبیب. سبحان اللہ, حق, سبحان اللہ. مرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ عاشق سے ملاقات نہ کریں. سبحان اللہ. 10 سال گزرے, ہر سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت علی, حج کو جتنے لوگ آتے ان کو سب سے پوچھتے کیا یمن سے کوئی آئے تھے, ان میں تلاش کرتے, معلوم کرتے کون ہے. آخر وہ وقت بھی آیا. ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں حجاج جمع ہے, حج ہوا, سارے لوگ دنیا بھر سے آئے. حضرت عمر نے اعلان کر دیا یمن سے جتنے آئے سب ایک طرف, باقی دنیا ایک طرف, سب کو ایک طرف کر دیا. یمن والوں کو کہا پورے یمن میں قرن والے رہ جاؤ, باقی سب نکل جاؤ. سبحان اللہ. نکل گئے. کہا مراد والے کون ہیں وہ رکو, باقی سب چلے جاؤ. پورے چلے گئے, ایک شخص بچ گیا. ہائے ہائے, سبحان اللہ, سبحان. ایک بچ گیا. کیا بات. تو کہا لیکن دیکھنے میں یہ وہ نہیں تھا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا, علامتیں تو نظر نہیں آ رہی تھی. کہا یمن سے, کہا ہاں. قرن, ہاں. مراد, ہاں. پھر بتا نام کیا ہے, کہا کوئی اور نام بتا رہا ہے. نہیں. کیا تم میں سے اور بھی کوئی آیا تمہارے قبیلے کا؟ بولے ہم اکیلے ہی ہیں. نہیں, بولو اور بھی کوئی آئے کیا؟ اور ایک بھی آیا لیکن وہ پاگل ہے, وہ اس کو لے کے کیا کرتے. کہا تو جس کو پاگل سمجھ رہا ہے عمر اسی کو تو ڈھونڈ رہا ہے, علی اسی کی تو تلاش میں ہے. کہا کہاں ہیں؟ کہا وہ عرفات کے میدان میں کہیں جا کر اونٹوں کو چرا رہا ہے, جاؤ مل لو. کہا نکلو. کہا گئے حضرت عمر حضرت علی کے پاس. کہا علی اب وہ وقت آ گیا ہے, مصطفیٰ کے اس عاشق سے ملنے کا وقت آ گیا. نبی نے جو ذمہ داری دی تھی آج امانت پہنچانے کا وقت آ گیا ہے. چلو ان کے پاس. گئے. اور پھر یہ بھی صحابہ کی سادگی تو دیکھو, صحابی ملنے جا رہے ہیں تابعی کے پاس. بے شک, بے شک. کیا بات. کیا یہ ہو سکتا ہے بھئی تابعی جائیں گے صحابی کے پاس یا صحابی جائیں گے تابعی کے پاس؟ کہا کہ نہیں, یہاں تو یہ کہ صحابی تابعی کے نہیں جائیں گے, تابعی صحابی کے پاس آئیں گے. یہ دنیا کے قانون الگ ہیں, عشق کے قانون ہی نرالے ہوتے ہیں. عاشق کو ناپا تولا نہیں جائے گا. کہا کہ جس مصطفیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں یہ انہی کا عاشق ہے. اب یہاں پر وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے, وہ آتا نہیں تو ہم اس کے پاس جائیں گے, ہم ان کے پاس جائیں. لوگ بولتے ولیوں کے پاس گئے تو کیا ہوتا, ولیوں کے پاس گئے تو کیا ہوتا. کیوں یہ کیا ہوتا ہم سے مت پوچھو, حضرت عمر بن خطاب سے پوچھو, ہم سے مت پوچھو, حضرت علی کے مرتضیٰ سے پوچھو. کیا حضرت علی ان سے فیض لینے گئے تھے؟ وہ ولایت کے سرتاج ہیں, کائنات کو ولایت بانٹنے والے مولا علی ہیں. لیکن کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ وہ عاشق ہے, اور وہ عاشق ہے نبی کو تو نہیں دیکھ سکا, نبی کے جانشین کا تو دیدار کر لے. مصطفیٰ کو تو نہیں دیکھ سکا, مصطفیٰ کے ان خلفاء کا تو دیدار کر لے. اللہ کے حبیب نے بھیجایا ہے, اسی لیے جا رہے ہیں. اب گئے تو جا کر دیکھا کہ واقعتاً جنگل میں اونٹوں کو چرا رہے ہیں, اونٹوں کو چرا رہے ہیں. جب قریب گئے تو دیکھا کہ لوگوں کو یہ معلوم اونٹاں چرا رہے ہیں,
لیکن وہاں جا کر دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے اور یہ نماز میں مصروف. اب دیکھیے آپ سبحان اللہ نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، لیکن اونٹا کہاں جائیں گے؟ وہ ایک جگہ رکتے، ذرا سے نظر چکی کہیں نہ کہیں بھاگ جائیں گے. لیکن حضرت عمر اور حضرت علی جب گئے تو دیکھا ویسے قرنی سجدے میں ہیں اور فرشتے اونٹوں کی حفاظت کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ دشمن ہماری املاک کو چھین رہے ہیں، ہماری اوقاف کو چھین رہے ہیں، ہماری جائیدادوں پر حملے کر رہے ہیں. تم پریشان ہو، یہ پریشانی اس لیے ہے، خدا کی مدد اس لیے رکی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے سجدوں سے دور ہوئے ہیں. آ جاؤ ویسے قرنی جیسے سجدہ کرنے والے بن جاؤ، ویسے عابد بن جاؤ، ویسے عاشق بن جاؤ. پھر حفاظت کے لیے تم کو نہیں، اللہ فرشتوں کو بھیج کر تمہاری حفاظت کروائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک فرشتے تمہارے محافظ بن جائیں گے. گر ملے عشق نبی مثلے اویسے قرنی، ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانے کے لیے. سبحان اللہ. ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانے کے لیے. وہ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، یہ لوگ رکے ہوئے ہیں. جب سلام پھیرا تو آپ کہنے لگے کون؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کہنے لگے عبداللہ. عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ. حضرت عمر نے فرمایا سب اللہ کے بندے ہیں، وہ نام بتاؤ جو آپ کے ماں باپ نے رکھا. تو کہا اویس میرا نام ہے. سبحان اللہ. کہا علی 10 سال سے جس کو ڈھونڈ رہے تھے یہ وہی ہے. اس کے بعد فرمایا خاندان قبیلہ، کہا قرن سے آئے ہو، سب پڑتال کر لی. اس کے بعد کہا ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. وہ کہنے لگے کیا ہے؟ ہاتھ کیوں آگے بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ تو آگے بڑھاؤ. ہاتھ آگے بڑھا. وہ جو سفید نشان حضور نے فرمایا یہاں پر جگمگا رہا، چمک رہا تھا. جیسے ہی اس پہ نظر پڑی حضرت عمر بن خطاب آگے بڑھے، ہاتھ کو پکڑا، چوم لیا، کہا اویس تو وہی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ایک عاشق ہے جو ہماری محبت میں گل رہا ہے لیکن اطاعت کے قدم باہر نہیں نکالتا. یہ وہی ہے کہ جس کے پاس سلام پہنچانے کے میرے نبی نے فرمایا یہی وہی اویس ہے. یہ کہہ کر ہاتھ چوم لیا. اس کے بعد کہا اویس اللہ کے رسول نے تم تک سلام پہنچایا ہے. وہ رونے لگے کہ زندگی میں تڑپتا تھا ملاقات کے لیے. آج نبی نے عطا بھی کیا تو ایسے کہ میں دور تھا لیکن نبی مجھ سے غافل نہیں تھے. لمحے لمحے کی آپ کو خبر ہے. کہا اویس یہ جبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تمہیں دیا ہے. لے لیا، آنکھوں آنسو بھر آئے. کہا کہ حضور علیہ السلام کا یہ جبہ مبارک، یہ تبرک مجھے ملا. لیکن کہا اویس نبی نے فرمایا یہ جبہ دینا اور یہ کہنا کہ جبہ رکھ لے اویس نبی نے دیا، اور ساتھ میں یہ ہے میری امت کے لیے تو دعا بھی کر دے، میری امت کی بخشش کی دعا کرنا. لوگ تو تم کو دیوانہ اور مجنون سمجھتے ہیں لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں اویس کی دعا میں وہ اثر ہے. اللہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے بھیڑوں کے بالوں کے زیادہ تعداد میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دے گا صرف ایک بار ہاتھ اٹھ جائے میرے اویس. انہوں نے کہا آپ مصطفیٰ کے جانشین ہو، مصطفیٰ کے اصحاب خلفاء، کیا آپ کی موجودگی میں اویس دعا بھی کرنے کے لائق ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں آپ بھی دعا کیجئے میرے حق میں. کہا اویس ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن آج جو تم سے خواہش کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں، مصطفیٰ کے فرمانے سے تو پیغام دیے تو دعا کر دینا. وہ جبہ لیے اور کہا میرے کو دعا کرو. بلکہ دعا کرنا شروع نہیں کیے. کہا جبے کو آسمان کی طرف رکھا اور کہا یا رسول اللہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ میں دعا کروں، تجھ کو پتا ہے یہ گناہگار بندہ کیا منہ لے کے تجھ سے مانگے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ صرف میری بخشش ہو جائے تو میری کامیابی ہے. اتنی بڑی امت کی دعا کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی جا رہی ہے. اے اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، بس تیرے دربار میں یہ مصطفیٰ کا جبہ پیش کر رہا ہوں. اس لباس کو جس نبی نے پہنا ہے یہ وہی نبی ہے جس کو تو نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یہ شفیع المذنبین کا لباس ہے. اے اللہ اویس کی دعا نبی کے لباس کی برکت سے قبول فرمائے. سجدے میں گر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اللہ نے دعا قبول فرما لی. اور کہا اور کچھ دیر رکتے تو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امت کے لیے مغفرت کروا لیا ہوتا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں کچھ چاہنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ ہم مدینے سے دور ہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم آقا سے دور ہیں. نہیں، بن دیکھے بھی عاشق ایسے ہوتے ہیں. وہ دنیا میں جہاں
کہیں رہے وہ نبی سے دور ہیں، لیکن نبی ان سے دور نہیں ہے، نبی کی عنایتوں سے وہ دور نہیں ہیں۔ وہ ایسے قرنی جسم کے لحاظ سے تو دور تھے، لیکن ہر لمحہ وہ نبی سے قریب تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتوں اور محبتوں کے وہ حقدار بنے۔